الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارک میں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسانوں پہ اتنی عام فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان سب نعمتوں کو اللہ نے یہ کہہ کے بات مکمل فرما دی. لیکن جو سب سے بڑی دولت اہل ایمان کے لیے، اہل دنیا کے لیے ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے. یہ آیت صرف صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی ہوتی تو ہم بات آگے نہ بڑھاتے ہیں، لیکن یہ آیت اللہ تعالی نے اس طریقے سے ذکر فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین کہ جو شخص بھی صاحب ایمان ہے. میری طرف متوجہ ہو کے سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا. باہر کے لوگ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. علی المؤمنین ایمان والے، میں بھی ایمان والا، آپ بھی ایمان والے، جتنے بھی ایمان والے ہیں ان سب کو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر میں نے من کیا، احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو یہ ایمان والوں پر ایک احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف وہ زندگی نہیں ہے جو آپ نے گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تو وہ ہے جو کہ ابتدائے آفرینش، یعنی اللہ نے جب کائنات بنائی اس کائنات کو بنانے کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے لے کے قیامت کے دن تک، اور پھر قیامت کے دن سے لے کے
ابد الآباد یعنی جنت کی زندگی، یہ چار زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور یہ چاروں زندگیاں اللہ رب العزت نے ہر شخص کو دی ہیں، مجھے بھی دی ہیں اور آپ کو بھی دی ہیں، لیکن ہماری جو پہلے کی زندگی ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی زندگی آقا بھی جانتے تھے اور اپنے امتیوں کو بھی سکھایا اور بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، متى وجبت لك النبوة، کہ آپ کو اللہ نے کب نبی بنایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لعمرو کا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری عمر کی قسم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 حصوں میں ہے، اور وہ چاروں حصے تبیین اور واضح ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اور اگر ساری دنیا نہیں جانتی تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اس وقت بھی ہمارے اوپر ایسی نعمت ہے جو کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ایسے الفاظ کا انتخاب فرمایا کہ میں نے تم ایمان والوں پر احسان کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر۔ تو اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی فیض ہر مومن کو مل رہا ہے، اور وہ اسی فیض کی بنیاد پر مسلمان ہے۔ اگر وہ فیض بند ہو جائے تو ایمان بھی بند ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو کائنات کا وجود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی فیض ہر مومن کے دل کی طرف متوجہ ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہے، میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اگر کسی مسلمان کے دل سے ہٹ جائے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے بتایا اپنے مریدین اور متعلقین کو کہ ہر وقت مومن کے دل کا ایک تار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہ تار کٹ جائے تو مومن بھی اپنے ایمان سے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ملحد قسم کا شخص بیٹھا ہوا، 2 آدمی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مولوی سب ایسے ہی باتیں کرتے ہوں، کہنے لگے کہتے ہو تو تمہارے دلوں کے تار کاٹ دوں؟ کہا کاٹ دیجیے، ہم دیکھ لیں گے آپ کو بھی۔ تو 2 دن کے بعد دیکھا کہ دونوں مرتد ہو چکے تھے۔ تو ہمارے دلوں کا فیض، ہمارے دلوں کا تار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تار سے اس وقت بھی جڑا ہوا ہے۔ جب جڑا ہوا ہے تو تب ہم اسی تار کے فیض سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رابطے کے فیض سے ہم مسلمان ہیں، ورنہ کسی میں دم نہیں کہ ایمان کا دعویٰ کر سکے، ورنہ کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اپنے اختیار سے پڑھ سکے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے جو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بعث کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، اللہ کے ہر لفظ ہی خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لقد بعث فیہم رسولا، اور لقد خلق فیہم رسولا نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اندر نبی کو پیدا کیا نہیں ہے۔ میں پہلے ذکر کر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ زندگی ہے جو کائنات کی ابتدا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک ہے، اور پھر ایک دوسری زندگی ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، اور پھر تیسری زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے لے کے روز قیامت تک، اور پھر ایک چوتھی زندگی کہ قیامت کے دن سے لے کے ابد الآباد تک کہ جنت کی جو زندگی ہوگی اور دیگر برزخی مقامات کی جو زندگی ہوگی۔ تو یہ چاروں کی چاروں زندگیاں ہمارے اوپر ایک
ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اب یہ ساری باتیں علماء کرام سے مختلف دور میں سنتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 4 مقاصد اللہ نے قرآن کے 3 مقامات پہ ذکر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ یہ بہت سی چیزیں، بہت سے عنوان، بہت سی چیزیں اکابرین نے اپنے تقاریر میں، بیانات کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ میں یہاں بس اجمالاً چار چیزیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں نقلاً ذکر کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سب لوگ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، جانتے ہیں۔ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے۔ یہ 4 مقاصد ہم نے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے، یہ میں اور آپ ہر شخص اپنے دل سے سوال کرے، اور اگر اس میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ پورے نہیں ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ عمل کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ربیع الاول کے اندر ایک رسم چلتی ہے، بس لوگوں نے تذکرہ کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے تذکرہ سننا ہوتا ہے، ایک رسم سی ہوتی ہے، اور ہم ممبر والے بھی وہ رسم کو رسم کی طرح نبھاتے ہیں۔ دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا تار چھڑا ہے، اللہ کی محبت کا تار جڑا ہوا ہے، آپ کی محبت کے لیے کچھ فکر ہے، آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تڑپ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد فنا اور بقا ہے۔ فنا اور بقا مطلب یہ کہ ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنی ذات کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے ان کی نقل کر کے آنا ہے، یعنی جیسا ظاہر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا ظاہر ہم نے بنانا ہے، اور جیسا باطن یعنی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا باطن ہم نے بنانا ہے۔ ہمارا اپنا وجود خالد، زید، بکر، فیصل، محمود، یہ کوئی ہمارا وجود نہیں ہے۔ ہمارا وجود سارا کا سارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کا ہے کہ تم نے اگر آنا ہے تو ان کی نقل کر کے آؤ۔ اگر نقل نہیں بنا سکتے تو شکل نقل والی بنا لو۔ ابکو فعلم تبکو فتباکو، تم اگر ظاہر نہیں بنا سکتے یعنی جیسا حقیقت ہے وہ حقیقت میں نقل نہیں اتار سکتے تو جیسی نقل بنا سکتے ہو ویسے تو بناؤ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وجہ کائنات ہیں۔ یہ ایک روایت چلتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم کائنات کو بھی نہ بناتے، یہ پہاڑ بھی نہ کھڑے کرتے، یہ جہان کو بھی کھڑا نہ کرتے۔ یہ روایت تو موضوعی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مضمون بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ اب ہم اپنے وجود کو کیا کریں گے؟ ہمارا وجود اس وقت معتبر ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلنے والے ہیں، تو ہماری اپنی ذات اس وقت کچھ معنی رکھتی ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پیچھے چلے گی، جس وقت اس کا رنگ آئے گا، جمال ہم نشین درمن اثر قد وگرنہ ہم ہما خاکم کے ہستم، کہ ہماری ذات کا وجود اس وقت ہے جس وقت ان کی خوشبو ہمارے اندر آئے گی۔ اگر ان کی خوشبو ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنے وجود میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی ذات میں فنا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی ذات ہمارا وجود بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باطن ہے ویسا باطن ہمارے وجود سے نکھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 4 مقاصد ہیں قرآن مجید میں، جو ظاہری مقاصد ہیں یہ 4 چیزیں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قرآن سکھائیں، امت قرآن سیکھے، الفاظ قرآن
الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورہ ناس تک الفاظ قرآن، یہ الفاظ قرآن آنے چاہیے. یہ صرف ظاہر ہے ان چار چیزوں کا. سب سے پہلے وہ الفاظ ایسے آنے چاہیے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. ہمارے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں قرآن مجید تجوید کے مطابق نہیں پڑھنا آتا، اور جو قرآن مجید سیکھنا ہے یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جتنے مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلا لفظ یہی بولا کہ یتلو علیہم آیاتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ محبت کے دعوے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑنے کے دعوے کریں، اور اگر قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو. آج کل تو ہمارے نصاب کے اندر ماسٹر لیول تک لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا جیسا پڑھنا چاہیے، اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید سیکھنا ضروری ہے. الفاظ قرآن جی بس جیسے پڑھنا آتا ہے ویسے پڑھ لیے کرو. جی ہم نے تو وہ حکایت سنی ہوئی ہے کہ ایک صاحب جناب قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ قرآن مجید کی ہر سطر پہ انگلی رکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ جی تیری یہ والی بات بھی سچی ہے، تیری یہ والی بات بھی سچی ہے. بس اتنی حکایتیں سن کر ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے بہلا لیتے ہیں. یہ حکایتیں سن کر کبھی اپنی اولاد کو بے پڑھا تو نہیں رکھتے، اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، ان کو اسکول کالج پڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن قرآن مجید پڑھانے کی فکر کیوں نہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید ایسے پڑھنا آنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے. دوستو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے تسلی دے کے مطمئن کر لیتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اگر اللہ نے اس سے سوال کر لیا کہ جیسا قرآن نازل کیا تھا ویسے تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. ارے اللہ کے نبی کے زمانے میں تو میں سخت بات نہ کر جاؤں، میں زیادہ زوردار جملے نہ کہہ جاؤں، ڈرتا ہوں، لیکن بات سمجھ لیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کفار بھی قرآن مجید جب سنتے تھے تو ان کے تقشعر جلودہم، ان کے سینے تھر تھر کانپا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں سے آہیں نکلا کرتی تھی. ارے کفار قرآن مجید سننے کے لیے چھپا کرتے تھے. آج مسلمان قرآن مجید سے چڑھتا ہے، مسلمان قرآن مجید سے چڑھتا ہے. اتنی زیادہ دل میں سختی آ چکی ہے کہ جو دنیا قرآن مجید سن کے کانپ اٹھتی تھی وہ قرآن ماننے کے باوجود قرآن سمجھنے کو، قرآن مجید سننے کو تیار نہیں ہوتے. کہ کیا ہے جب دوسرے کے قرآن پڑھنے سے اتنا بغض ہو رہا ہے اور اپنے دل میں قرآن کی کیسی محبت ہوگی. ہم تھک چکے ہیں یہ باتیں سن کے کہ فلاں اولاد ہے، فلاں اولاد ہے، فلاں اولاد ہے. وہ قرآن مجید کے بارے میں اشکال کرتی ہے. قرآن مجید میں پتہ نہیں یہ بات صحیح لکھی ہوئی ہے، یہ بات صحیح لکھی نہیں ہے یا نہیں لکھی. ہماری اولادیں قرآن مجید سے دور ہو رہی ہیں، ہماری اپنی ذاتیں قرآن مجید سے دور ہو رہی ہیں. اس میں قطعاً تنقید نہیں کر رہا، ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری اولادوں کے لیے، ہماری اپنی جانوں کے لیے کہ یہی ہمارا ملک ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا حافظ قرآن تیار ہوتا ہے، اور یہی ہمارا ملک ہے جہاں پر قرآن مجید سے بغض رکھا جاتا ہے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کو سکھانا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ آپ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے کام وہ آپ بتائیے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کرنا، چاہے کوئی سمجھ کے پڑھے چاہے کوئی بغیر سمجھے پڑھے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلا مقصد.
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. سب سے پہلے انسان کے مزاج کے اندر اللہ نے ایک نفس رکھا ہے. ہمارا مزاج ایک نفس ہے، اور نفس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ گناہ کا مادہ تلاش کرتا ہے. جب یہ گناہ کا مادہ تلاش کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس میں شقاوت آتی ہے، اس میں غفلت آتی ہے، اس میں بدبختی آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دوری آتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر مختلف طریقے سے عیوب ایسے قائم ہوتے ہیں کہ انسان گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، ایک گناہ سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پھر وہ دوسرے گناہ کی طرف جاتا ہے، پھر وہ تیسرے گناہ کی طرف جاتا ہے، پھر چوتھے گناہ کی طرف، حتیٰ کہ کلا بران علی قلوبہم، ان کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. تو کثرت معصیت یہ ایک چیز ہے جو اس نفس کی غذا ہوتی ہے عام طور پر، اور اس نفس کی اس غذا کو توڑنے کا نام ہے تزکیہ نفس. یہ ایک چیز ہے. نفس کی اس غذا کو جب توڑا جائے گا، جب اس کے مزاج کے خلاف، یعنی اس کے مزاج میں غصہ ہے، اس کے مزاج میں نفرت ہے، اس کے مزاج میں جھوٹ بولنا ہے، اس کے مزاج میں غیبت کرنا ہے، اس کے مزاج میں دوسروں کے بارے میں برا سوچنا ہے، اس کے مزاج میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے، اس کے مزاج میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے. یہ سب چیزیں نفس کا مزاج ہے، اور نفس کے مزاج میں بہت سی چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کبھی شہوت بڑھ جاتی ہے، کبھی غصہ بڑھ جاتا ہے، کبھی بدگمانی بڑھ جاتی ہے، کبھی کیا. یہ ایک اس کا مادہ ہے. اور اس کا پھر دوسرا مادہ یہ ہے، پہلے اس مادے کو ختم کرنا، اس مادے کا علاج کروانا. اس مادے کا علاج کرانا بھی فرض ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اس کو فرمایا. اس مادے کا علاج کرانا فرض ہے، اور اگر علاج کے لیے کوئی شیخ میسر نہیں ہے تو خود اس کا علاج کرنا فرض ہے. اور پھر اس مادے کو ختم کرنے کے بعد فضائل پیدا کرنا مزاج کے اندر، جیسے کہ مزاج کے اندر غصہ اور نفرت ہے تو اس کے الٹ مزاج میں اخلاص پیدا کرنا، مزاج میں اللہ کا تعلق پیدا کرنا، مزاج میں نیت کو اللہ کی طرف خالص کرنا، مزاج کے اندر اللہ رب العزت کا جوڑ، اللہ سے کنیکٹیویٹی یہ پیدا کرنا، یہ ایک چیز ہے. پھر اس طریقے سے مزاج کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا، اسی طریقے سے مزاج کے اندر صفائی اور پاکیزگی پیدا کرنا. ایک ظاہر کی پاکیزگی، ایک مزاج کی پاکیزگی ہے کہ مزاج کے اندر گناہ کا وسوسہ نہ آئے، گناہ کے خیالات نہ آئے، گناہ کے تقاضے بار بار نہ اٹھیں، اگر اٹھتے ہیں تو ایک حد تک اٹھیں، یہ پیدا ہونا. تو اس طریقے سے نیکی میں رغبت پیدا ہونا، نیکی کا شوق پیدا ہونا. جیسے ایک تو ہے نماز پڑھنا فرض ہے، اور ایک ہے نماز کا شوق پیدا ہونا، تہجد کا شوق پیدا ہونا، اللہ سے ملاقات کے لیے دل کا تڑپنا. ان دو چیزوں کا نام ہے تزکیہ. گناہوں سے بچنا اور نیکی کا شوق پیدا ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دوسرا مقصد یہ تھا، دوسرا مقصد تزکیہ. ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تزکیہ. پتہ نہیں میں بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. یہ دو چیزیں ہوگی. اس کے بعد تیسری چیز یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے مجموعے کے بعد جو ضروری احکامات ہیں وہ احکامات سیکھنا. طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، نماز کیسے مکمل ہوتی ہے، والد کا انتقال ہوا، جائیداد کی تقسیم کے کیا معاملات ہیں، میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، اس کاروبار کے اندر خرچ کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کاروبار کی ناجائز شکلیں کون سی ہیں، اس کاروبار کی جائز شکلیں کون سی ہیں. اور پھر اس کے بعد حکمت یعنی معاملات کو کس طرح شریعت کے مطابق خوش اسلوبی سے کیا جائے گا. یہ چار کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، چار کام امت کو سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اب آپ سمجھیے، یہ چار کام سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے.
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے. اب جا چکے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ اپنا مقصد پورا فرما چکے ہیں. اپنے 4 کام آپ کر چکے ہیں. وہ 4 کام کرنے کے بعد جب آپ جا چکے تو اب ان 4 کاموں کا امت سے سوال ہوگا. اور آج بھی میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لہٰذا مجھے تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کام کیا کیا ہیں. یہ آج ہم نہیں کہہ سکتے. آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی فیض ہے، روحانی فیض ہے. اللہ نے ہر شخص کے دل کو کسی کے ساتھ جوڑا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑا ہے، کسی عالم دین کے ساتھ جوڑا ہے، کسی بزرگ کے ساتھ اللہ نے ہر بندے کا دل جوڑا ہے. اب اس کی مرضی ہے اپنا کٹ آؤٹ تلاش کرے یا نہ کرے. ہم کہتے ہیں نا فیوز دے دو، دکان پہ جاتے ہیں فیوز چاہیے جی، کون سا فیوز چاہیے ہمیں کیا پتا آپ کے، تو ہم اس کو بتاتے ہیں اس نمبر کا فیوز چاہیے جناب، اس نمبر کا بولٹ چاہیے، اس نمبر کا تار چاہیے، اس نمبر کی وائرنگ کرنی ہے، اس نمبر کے بٹن لگانے ہیں. جیسے اس نمبر کی ہمیں تلاش ہوتی ہے اور ہم آ کے اپنے سوئچ بورڈ میں لگاتے ہیں، پینل میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد روشنی آ جاتی ہے، ایسے ہی ہمیں اپنی وہ مناسبت کی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں سے ہم یہ چاروں چیزیں حاصل کریں. اللہ کے نبی آئے اور چلے گئے، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ بس ہمارا مطلب اور ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کے نبی آئے ہم تھوڑی خوشی منائیں، گھر میں جھنڈیاں لگائیں اور جناب لائٹنگ کریں، بس یہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ہرگز نہیں بھائی، ہرگز نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس طریقے سے یہ مقصد پورا کیا تھا. ہمیں بھی اس طریقے سے کرنا ہے. ہمارے سامنے ہم کوئی بلینک نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی لاکھوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کا میں نے چند الفاظ کے اندر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جی. قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید کے بنیادی احکامات سیکھنا، اور اس کے بعد معاملات سیکھنا، اور چوتھی چیز ہے کہ تزکیہ سیکھنا. یہ 4 چیزیں، قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید کے بنیادی احکامات سیکھنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا سیکھنا. ترجمہ اور معنی کوئی سیکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف پڑھنا سیکھنا پہلا مقصد. دوسرا مطلب اس کے بنیادی احکامات، مطلب یہ کہ جس شعبے زندگی سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے. مثلا بالغ ہے تو نماز کے کیا احکامات ہیں، مثلا شادی شدہ ہے تو بیوی اور بچوں کے کیا کیا احکامات ہیں، ماں باپ ساتھ رہتے ہیں تو ان کے کیا کیا حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں. اس طریقے کے احکامات سیکھنا. پھر اس کے بعد حکمت سیکھنا کہ معاملات میں بہت سی چیزیں جائز ہیں، بہت سی چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان کو کس طریقے سے کیا جائے گا. جیسے معاشرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، اب طریقہ کار اور اخلاق زندگی، غیروں کے ساتھ معاملات، اپنوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، یہ اس کو حکمت کہتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے تزکیہ، کہ اعمال کے اندر کس طریقے سے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوگا. تو یہ 4 چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ربیع الاول کا یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو میرے اور آپ حضرات کو اللہ کے نبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے، جو انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، اس کا حق ہمارے ذمے بنیادی طور پر یہ چند چیزیں سیکھ لینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.